السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کو کوئی خاطر خواہ وہاں پہ نتائج کے اندر کوئی پذیرائی نہیں ملی، اور الیکشن کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ آج سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے، تاہم سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں چلی گئی ہیں، اور یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم، اور بھی کافی معاملات ہیں لیکن پی ڈی ایم کی جو تشکیل تھی وہ 2018 کے انتخابات کے نتائج کے نتیجے میں سامنے آئی کہ یہ جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی، یہ سلیکٹڈ ہیں اور دھاندلی زدہ یہ حکومت ہے، لہٰذا اس کو گھر بھیجنا ہے، اور اس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک میثاق پاکستان کا ڈاکومنٹ لے کے سامنے آئی ہے۔ تاہم ابھی یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ کیا صرف جلسوں سے یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی، یا کہ کوئی آئینی طریقہ کار جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس موجود ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب جعفر اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، سابق وزیر مملکت ہے۔ بہت شکریہ جعفر صاحب، آپ تشریف لائے جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں کمل شوذب صاحبہ، آپ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور مرکزی رہنما ہیں اپنی جماعت کی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میڈم۔ اور تیمور تالپور صاحب، آپ پروونشل منسٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، سندھ کے پروونشل منسٹر ہیں۔ بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کا بھی۔ جعفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ طریقہ کار کیا ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بہت مختصر سوال اور شاید اس کے جواب کے لیے بہت لمبی داستان بھی چاہیے۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پہلے تو کوئی بنیادی جواز چاہیے ہوتا ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے ایک نظام کے تحت، آخر ان کو گھر کیوں جانا چاہیے۔ تو 2 سال کے بعد جس نتیجے پر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معتبر لیڈرشپ پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر پہلا الزام جو ان کے اوپر ہے وہ تو ہے کہ یہ لائے گئے ہیں، اور اس کے لے آنے کے بعد اب یہ پارلیمان کے اندر جو ان کی عددی اکثریت ہے اس کے مطابق وزیر اعظم ہے، ان کی کابینہ ہے، لیکن 2 سال کے اندر کوئی ایک کام ایسا نہیں کر پائے جس سے کہا جائے کہ عوام یا ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنے چلے ہیں۔ ملک کی معیشت یا کسی فرد کی معیشت یا کسی خاندان کی معیشت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگلے آنے والے دن کیسے گزارے گا، اپنی ترجیحات اور اپنے پلانز اور اپنی جو اس کی اگر سیاسی جماعتوں کا کہیں تو منشور اور حکومتوں کا کہیں تو منشور، اس میں رنگ کیسے بھر سکے گا۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے ایف بی آر سے لے کے اور سی سی پی او لاہور تک اور فیڈرل سیکٹریز سے لے کے ڈپٹی کمشنر یا ایسی صاحبان آپ لیں تحصیلوں میں اور اضلاع میں، تو سارے حربے کر کے دیکھ لیے، لوگوں کو بدل کے دیکھ لیا، سب کر کے دیکھ لیا، لیکن نہ تو یہ ٹیکس کلیکٹ کر پا رہے ہیں جو بنیادی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس اکٹھا کرے اور پھر اسے اجتماعی مفاد کے لیے خرچ کرے، نہ وہ منصوبے جو پہلے سے جاری تھے انہیں یہ جاری رکھ سکے ہیں، اور نہ ہی جو بڑی بنیادی چیز، بڑی بنیادی ضرورت ہے وہ ہے کہ میرے روزمرہ معاملات جس میں میری خوراک اور صحت اور تعلیم شامل ہیں، تو خوراک، صحت اور تعلیم تینوں شعبوں میں تعلیم کے اندر بجٹ نہیں دے پائے، بجٹ کم کر دیا ہائر ایجوکیشن سے لے کے پرائمری سکول تک کا۔ صحت کے اندر جتنے مفت ادویات یا ٹیسٹ عام ہاسپٹل سرکار کے تھے ملتے تھے وہ سب ختم کر دیے۔ کھانے پینے کی چیزیں ناپید ہیں اور آپ کو ڈبل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ it is about the performance کی وجہ سے، پرفارمنس کی بنیاد پہ، اور اب جو پی ڈی ایم باہر نکلی ہے وہ عوام کے ساتھ لے کے وہ اس مطالبے کے کہ اس وزیر اعظم 2 چھوٹے سے کامنٹ آپ کی بات کے اوپر۔ ایک تو انہوں نے جو لاہور کی جو اورنج لائن ٹرین تھی اس کا منصوبے کو کمپلیٹ کر کے اس کو آپریشنلائز کر دیا، اس کے اوپر باتیں بہت ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ سبسڈیز بھی حکومت کو دینی پڑے گی، پنجاب کی حکومت کو 12 ارب یا 14 ارب، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ فگر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ پرفارمنس تو الیکٹڈ گورنمنٹس جو ہیں ان کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا جاتا ہے، نہ کہ 2-2.5 سال کا مینڈیٹ دیا جاتا ہے۔ سو آئی تھنک کہ دس گورنمنٹ ہیز ٹو کمپلیٹ دا ٹائم۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، وہ آپ کو
بیڈ گورننس اور آپ کی جو پرفارمنس پچھلے 2-2.5 سالوں میں رہی ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھی، اس وجہ سے آپ کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. یہ جعفر صاحب بھی میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کے فورم سے ایسی باتیں نہیں ہوئی ہیں، نہ یہ ان کے ایجنڈے میں چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے تو ان کا جو نیریٹو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. سب سے پہلے ان کے جو محترم نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگیٹ عمران خان تو ہے نہیں، ہم تو ان کو لانے والوں سے بات کر رہے ہیں. پھر ان کی صاحبزادی صاحبہ کچھ اور کہتی ہیں، پھر بلاول صاحب کچھ اور فرما رہے ہوتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ میں، اینٹی فوج، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ یہ الزام ضرور لگاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے، لیکن آج تک انہوں نے نہ کوئی ثبوت پیش کیے، نہ یہ متعلقہ فورمز پہ گئے کہ اگر آپ دھاندلی کا شور مچا رہے تھے تو آپ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ٹریبیونلز بنے، جو بعد میں انکوائری کمیشن کی بات ہوئی اس پہ انویٹیشن دیا، پرائم منسٹر نے کہا ہم الیکشن کھول دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں، یہ وہاں سے دوڑ گئے. اچھا ماشاءاللہ جتنی جماعتیں 11 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم میں، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے اور اس میں دھاندلی کے الزام لگاتے رہے. مثلاً لاڑکانہ سے JUIF کے ایک محترم الیکشن لڑتے رہے اور انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا بلاول صاحب پہ اور پیپلز پارٹی پہ. اسی طرح چکوئی صاحب کی پارٹی نے الیکشن لڑا اگینسٹ JUIF. تو اور ابھی آپ نے دیکھا گلگت بلتستان میں الزام جو نون لیگ کے محترم ہارے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگا دیا. تو اگر آپ نے دھاندلی کے چکر میں، اور پھر اس کے بعد مریم صاحبہ کا یا نواز شریف صاحب کا تو بالکل نیریٹو ہی فرق ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے پیچھے وہ کہتے ہیں چوروں کو NRO دو. حکومت کی پرفارمنس پہ یہ بات نہ کریں گے، اپنی پرفارمنس بتائیں گے اس ملک کا یہ کتنا بڑا غرق کر کے کہ ہم آپ کو اپنی پرفارمنس دکھائیں گے. اور جو انہوں نے ستیہ ناش کیے، جو اکنامک یہاں پہ مائنز لگائی اور وہ بلاسٹ ہوتی رہی، ہم نے اس کو کیسے ڈیفیز کیا اور کس طرح پاکستان کو ہم ریوائول پہ رہے ہیں. میرے پاس پورے اسٹیٹسٹکس ہے اور میں فیکٹس کے ساتھ بات کروں گی. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ چھوڑ کے گئے جو اپنے آپ کو بہت پرفارمنگ جماعت فرماتے رہے، جو $20 ارب تھا. کبھی آج تک کسی حکومت کو کسی ٹائم پہ اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ملا. نمبر 2 ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی $40 بلین. امپورٹ لیڈ آپ کی اکانومی تھی، $60 بلین آپ امپورٹ تو لگا رہے تھے. کمل صاحبہ تین نکات میں چاہوں گا کہ آپ جو مجھے یہ بتا دیں کہ شوگر اور آٹے میں ان لوگوں کا کیا ہاتھ تھا، اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے، اس میں مطلب اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ کی حکومت کچھ تو کنٹرول کر سکتی تھی، ٹھیک ہے پہلے کے معاہدے ہیں. پہلے جو سوال ہوئے انرجی میں اس کا جواب دے دیتی ہوں، پھر آپ کا ایک سوال کریے گا، اس کے لیے مجھے الگ ٹائم دیجیے گا کیونکہ آپ نے 2 پارٹیسپینٹس PDM کے بلائے ہیں جو ایک ہی نیریٹو رکھتے ہیں، تو مجھے موقع ملنا چاہیے کہ میں اپنی بات کر سکوں. اب آپ سن لیجئے کہ جس ملک میں ایکسپورٹس نہ ہو رہی ہوں، ایکسپورٹس 0 پہ کھڑی رہے اور پورا ملک امپورٹس پہ چل رہا ہو اور امپورٹس کرنے کے لیے بھی آپ قرضے لے رہے ہو، ملک میں آپ نے ڈالر کو سستا رکھنے کے لیے اپنے روپی کو مہنگا کر دیا ہو، تو آپ اس میں بتا دیجئے کہ وہ ملک ترقی کر رہا تھا یا وہ بڑا غرق ہو رہا تھا. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے جو ان کے دور میں فیصلہ آباد میں مزدوروں نے خودکشیاں کی. 51,000 جو لومز ہیں وہ 1990 کے بعد پہلی دفعہ چلی ہے. 31,000 لومز اور لگ رہی ہیں. 2 لاکھ مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی پرفارمنس نہیں دی ہے. سی پیک کو جس کے اوپر یہ لوگ کک بیکس لیتے رہے وہ سارا اس وقت جو ہے وہ اپنے نیکسٹ فیز میں داخل ہو گیا ہے. آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کس طریقے سے آ رہی ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ چھوڑ کے گئے تھے، جو کسی بھی ملک کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اس کی اکنامک پراسپیرٹی کا، وہ اس وقت سرپلس پہ جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی باقی چیزوں میں ٹھیک ہے میم، یہ ساری کی ساری تباہی جو ہے وہ ساری کی ساری تباہی کے ذمہ دار PMLN والے ہیں. مجھے یہ بتا کی رپورٹس بتا رہی ہے، ورلڈ بینک، بلومبرگ، یہ سب بتا رہے ہیں. اور آپ نے ایگریکلچر میں کبھی انویسٹمنٹ کی نہیں. آپ ٹماٹر، پیاز اور دالیں اور آئل باہر سے امپورٹ کرتے رہے اور آج آپ شور مچا رہی ہے. پر ایکڑ ییلڈ آپ کی ڈراپ کی پاکستان میں کیونکہ انہوں نے ایگریکلچر کو اگنور کیا. یہ وہ بزنس مین تھے دونوں پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں جن کی 9,000% بزنس امپروو ہوا اور پاکستان کی ایکسپورٹس 0 پہ رہی. ٹھیک ہو گیا. آج پرفارمنس کے سوال کریں نا تو پہلے ان کو اپنی گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم نے عوام کو جواب دینا ہے اور عوام کے پاس ہی دوبارہ جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں کانفیڈنس اس لیے کہ ہم نے اس ملک کی جو بنیادیں انہوں نے خراب کی تھی اور ادارے تباہ کیے تھے
उसको सीधा किए। बिल्कुल, आपको पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आपके पास आ जाता हूँ। उसके बाद इन्हें मुंह की खानी पड़ी है, जिसके बाद अब इनको बिल्कुल सही है कमल साहबा। मैं ब्रेक से पहले मैं चाहूंगा कि तैमूर साहब को भी डिस्कशन में इंक्लूड कर लूं, फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाता हूं। तैमूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आज हालत है मुल्क की मईशत की और हमारा जो एनर्जी सेक्टर इस वक्त जो ब्लीड कर रहा है, हमारी जो आवाम जो है जिसकी चीखें निकल रही हैं, उसके पीछे आप और नून लीग वाले हैं। बताइएगा, जवाब दीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद भाई, फर्स्टली तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वेलकम। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो गलत है, जो पीपल्स पार्टी कहती है गलत है, जो नून लीग कहती है गलत, पीटीआई कहती है भी गलत हो सकता है ना। आप आए थे सच्चे बनकर के आप करप्शन को करेंगे खत्म, तो आपने कर दी करप्शन की तबाही। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है ना, मैं ना कोई और, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में 117वें नंबर पे काउंट किया था मोस्ट करप्ट नेशंस में पाकिस्तान को। इनके आने के एक साल के बाद वो 117 से 120 पे ले आए, यानी कि सबसे नाअहल तरीन ये लोग हैं और सबसे करप्ट भी ये लोग हैं। जो करप्शन इनके साथ हो रही है कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं कहता तो शायद कोई मानता नहीं, पर एमनेस्टी इंटरनेशनल को हर कोई मानता है, हर मुल्क उसको मानता है। हमें भी मानना पड़ेगा कि अफसोस के साथ हालात बहुत खराब, बहुत बदतर हो गए हैं। और ज्यादा मुझे क्या कहने की जरूरत है, इनके एमएनएस जो टीवी चैनल्स पर या टॉक शोज में कोसते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो वो तो आपके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सिंध असेंबली का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनका फोकल पर्सन है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ हया आनी चाहिए। तो जिनके अपने उनको ये सब बातें कहें तो हमारे लिए क्या बच गया, उस प्राइम मिनिस्टर को कहने की कुछ जरूरत नहीं, हम तो उन्हीं से सुन रहे हैं कि वो क्या सब कह रहे हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें आपके सामने हैं। फिरदौस साहिबा को जो है इन्होंने हटा दिया करप्शन की वजह से, क्योंकि सारे प्रूफ उनको मिल गए थे, और फिरदौस साहिबा ने जाके ओपनली लोगों के सामने बात का ऑन रिकॉर्ड हाजिर है कि क्योंकि मैं दूसरों को हिसाब नहीं देती थी इसलिए मुझे हटा दिया। तो यानी कि अब फिरदौस साहिबा ने हिसाब किताब देना शुरू कर दिया और आप उनको वापस लेके आ गए हैं यहाँ पर हुकूमत में। चलें, ये भी अच्छा हो गया, जरा ऊपर तक आपका बच गया। आपके प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि जब डॉलर का 1 सेंट बढ़ता है तो कितनी करप्शन के पैसे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की जेब में। तो मेरे ख्याल से तो अभी बैंक अकाउंट तो सारे बस्ट हो गए खान साहब के, जो कहते थे कि एमनेस्टी कभी नहीं लाऊंगा, चोरों का काम है एमनेस्टी लाना और डाकू एमनेस्टी लेते हैं। तो मेरे भाई वहीद साहब, एमनेस्टी किसने दी, कितनी बार दी एमनेस्टी? सबसे पहले किसने ली? खान साहब की बहन ने ली। तो चोर कौन, डाकू कौन, मैं तो अपने लफ्ज इस तरह के मुंह से निकालना नहीं पसंद करूंगा, ना गवारा होंगे, पर जो उन्होंने कहा था मैं वो जरूर रिमाइंड करना तो चाहूंगा आपको। तो जहां पर अब हालात जा रहे हैं, जिस तरह की करप्शन हो रही है, जो मेरी काबिल बहन ने बात की कि क्या डेफिसिट था, भाई जब 70 साल जिन लोगों ने हुकूमत की, चाहे मैं हूं, चाहे नून लीग हो, चाहे जनरल जिया हो, चाहे मुशर्रफ हो, तो 70 साल में 21 ट्रिलियन का कर्जा था इस मुल्क पर। 70 साल में आप लोगों ने, नाअहलों ने, सेलेक्टेड ने और रिजेक्टेड ने 2 साल के अंदर उसको 43 ट्रिलियन कर दिया। यानी कि 70 साल एक तरफ और आपकी 2 साल की करप्शन एक तरफ। तो आप मुझे बताएं भाई कि क्या जवाब है इस हुकूमत को चलने का? हमने शुरू में कुछ नहीं कहा, धांधली हुई, रिगिंग हुई, हमने बर्दाश्त किया। हमने कहा चलो ठीक है, अगर सेलेक्टेड को लेके आए तो कुछ ना कुछ शायद बेहतरी हो जाए, कोई परफॉर्मेंस हो जाए, शायद कोई ऐसा छुपा कोई गुर था खान साहब में जिसकी वजह से उनको लाए हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर जिस तरह से तबाही हुई है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। जो एक बार खाता था दिन में खाना, वो एक बार भी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग्स, आई मीन हाउ स्टूपिड कैन वी बी? लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है तैमूर भाई, मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं, मैं फिर आपके पास आता हूं। आपका पॉइंट जो है आ गया। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। जब से मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, बल्कि एक डायरेक्टिव दिया था पार्टी को कि आपने किसी से किसी किस्म की पसे पर्दा कोई बात वगैरह नहीं करनी है, जो भी बात होगी सामने होगी। और बाद में तो उन्होंने कहा जी अब कोई बात होने के लिए रही नहीं है। मरियम साहिबा ने, हमने देखा कि एक इंटरव्यू के अंदर कहा जी कि डायलॉग हो सकता है लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, लेकिन साथ कंडीशन भी लगा दी कि इस हुकूमत को पहले जाना होगा, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात किससे करने हैं आप लोगों ने?
ایک طرف آپ کہتے ہیں فوج کو سیاست میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے، دوسری طرف آپ فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو پیک اپ کر کے گھر بھیج دے. یہ کیا درست عمل ہے؟ بالکل آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، اور نہ کوئی مریم نواز صاحبہ نے ایسی بات کہی جو میاں نواز شریف صاحب کی بات سے ہٹ کے تھی، اور نہ کوئی غیر جمہوری بات کہی. اگر آپ اس انٹرویو کو سنیں تو سوال بھی مختلف تھے اور جواب بھی مختلف تھے، اور مختلف کانٹیکسٹ میں یہ ساری بات ہوئی. جہاں تک یہ بات کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ سوال کرنے والے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا اور مجھے کنول شوذب صاحبہ کے وہ بہت ساری گزارشات اور نوازشات جو ہے وہ بھلا کے آپ کو جواب دینا ہوگا، تو اسی طرح مریم بی بی سے سوال یہ ہوا کہ کیا آپ اداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ملک ہے، جو بات ہوگی سامنے ہوگی، پبلک کے سامنے ہوگی، چوری چھپے کوئی نہیں ہوگی، اور پی ڈی ایم کی سطح پر ہوگی. تو بات بھائی صاحب ہوتی رہتی ہے، ہوگی، آئندہ بھی ہوگی، لیکن بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ تھے تو انہوں نے سینٹ کو تبدیل کر دیا، ایک ہول کمیٹی بنا دی، سینٹ ایز ہول. جب آپ سینٹ کو کمیٹی بنا دیں یا قومی اسمبلی کو کمیٹی بنا دیں تو پھر جو غیر ممبر ہیں وہ بھی آپ کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر وہاں آرمی چیف کو اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا گیا اور ان کیمرہ اجلاس ہوا، باتیں ہوئیں، جو وضاحت پارلیمنٹیرینز کو چاہیے تھی وہ ان سے لی گئی. تو اس طرح سے مذاکرات نہیں، بات چیت کرنے کے مواقع ہیں، ہوں گے اور انشاءاللہ کی جائیں گے. دوسرا سوال، میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو بات ہوگی وہ لکھ پڑھ کے ہوگی، تو مریم بی بی نے بھی وہی کہا کہ بھئی خفیہ کوئی نہیں ہوگی، سامنے ہوگی. اور ایک شرط یہ بھی ہے اس میں کہ آئین کے ادارہ کار میں جو جس ادارے کا کردار ہے اس کے متعلق بات ہوگی. نہیں لیکن گورنمنٹ کو آئین کے مطابق کیسے اگلی بات جی میں کوئی بتاتا ہوں، ادارہ کسی گورنمنٹ کو پرائم منسٹر کو کیسے گھر بھیج سکتا ہے؟ بالکل مریم بی بی نے کسی ادارے کو نہیں کہا کہ گھر بھیجیں. اگلا سوال بہت ساری گفتگو کے بعد وہ ہوا کہ جی آپ جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں، آپ نے مجھ سے بھی کیا اور میرا ابھی جواب آنا باقی تھا، آپ نے اگلے دو چیزیں پوچھ لی مجھ سے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا آئین میں لکھا ہوا طریقہ ہے کہ وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ کے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دے. جس طرح سے عوام باہر نکلے ہیں اور جو حشر ملکی معیشت کا اور عام آدمی کا زندگی کا ہو رہا ہے، جب عوام سڑکوں پہ ہوں گے، عوام کا یہ مطالبہ ہوگا، اور مطالبے کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وزارت خزانہ سے لے کے یونین کونسل کے آفس تک کوئی ایک کام بھی آگے چل نہیں پا رہا. تو پھر عمران خان صاحب کے پاس بالکل آئین اور قانون کے مطابق چوائس ہے، اور ہم عوامی پریشر کے ذریعے، یہی مریم بی بی نے کہا تھا اور یہی میں کہہ رہا ہوں، عوامی جلسوں کے ذریعے تو دیکھیں نا عمران خان صاحب 126 دن بیٹھے رہے، وہ آپ کی حکومت کو نہیں ہٹا سکے. عمران خان صاحب 126 دن بیٹھے خالی کرسیوں کو سامنے لے کے، نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھیں اور گئیں الحمدللہ، اور وہ امپائر کے اشارہ ڈھونڈتے رہے. This is a good practice. This is a good practice کہ کسی بھی elected government کو 8-2 سال کے بعد This is not at all a good practice. آپ بھیجیں اس کو بغیر کسی قطن نہیں ہے. دیکھیں 2 سال میں 40 مواقع دیے کہ بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے نا نواز کیجئے. شریف اپنا عمران صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ لوگ اسمبلیوں سے بھائی صاحب وہ بھی ایک طریقہ ہے، اس آپشن پہ بھی نہیں، استعفے نہیں دیں گے، استعفے دینے کا ابھی آپشن بعد میں ہے. نو کانفیڈنس کا بالکل موجود ہے. اگر پی ڈی ایم اس بات پہ متفق ہوئی اور کوئی ایسا لائحہ عمل بنا سکے تو بالکل وہ کریں گے. اگر پریشر بلڈ کر کے وزیر اعظم سے نئے الیکشن کا مطالبہ کرنا، یہ 100% آئینی اور جمہوری مطالبہ ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. ہم نے آج تک نہ پکارا ہے نہ پکاریں گے کسی امپائر کو. عمران خان صاحب امپائر کو پکارتے رہے، امپائر نے بلایا انہیں، اور دونوں کزن دوڑتے ہوئے راولپنڈی گئے. کیا پیغام لے کے آئے وہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں، ترجمانی کر سکتے ہیں. اب اگر صرف 1 منٹ مجھے دیں، جو کنول صاحبہ نے 4 چیزیں کہیں، 5 ان کا، جو پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اینٹی سٹیٹ نہیں ہے. ریاست میرے پہ محیط ہے، وحید صاحب آپ پہ محیط ہے، تیمور تالپور صاحب ہیں، کنول شوذب صاحب ہیں، یہ ہمارے بھائی جو سارے اسٹوڈیو میں کھڑے ہیں. ہم ریاست ہیں. فوج ہو، رینجرز ہو، عدلیہ ہو، سول بیوروکریسی ہو، وہ اس ریاست کے ادارے ہیں اور وہ میرے لیے بنے ہیں. اور کوئی بھی ادارہ فوج سمیت اگر اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تو میں ریاست ہوں، مجھے حق پہنچتا ہے پوچھنے کا. اور میں نے یہ حق کس کو دیا ہے؟ پارلیمان کو دیا ہے. پارلیمان ان سے پوچھ سکتی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے یہی پوچھا
کہ یہ جو آپ تحفہ نواز لے کے شریف آئے، صاحب is not part of the parliament at the moment. نواز شریف کی پارٹی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، پارٹی can ask it. پارٹی کہہ رہی ہے نا، نواز شریف صاحب لیڈر ہیں پارٹی کے، ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں چلیں. ہم سب کے بہا پہ، اور ہم پوچھیں گے. پھر دو چار چیزیں کہیں جی ووٹ کو عزت دو کے پیچھے این آر او ہے. این آر او علیمہ باجی کو دیا، این آر او جہانگیر خان طریق کو دیا، این آر او 2 وزرائے صحت کو دیا، این آر او آپ نے گندم چوری کرنے والوں کو دیا. چلیں. یہ وہ سارے این آپ آر کا او اور جو تیمور آپ دے صاحب رہے کا ہیں. ٹائم کمپائل کر کے میرا تو وہ پھر کمل صاحبہ جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتی ہیں. تیمور کمل صاحب صاحبہ کی اپنی پارٹی ہے، میری اپنی پارٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اینکر جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کلب اپ ہو جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ اکیلی کھڑی ہو جاتی ہے. کمل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک کہ انڈر دس پریشر جو جلسے کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے، جو موومنٹ چل رہی ہے، خان صاحب جو ہیں وہ وقت سے پہلے اسمبلیوں کو فارغ کر کے نئے الیکشن اناؤنس کریں گے؟ جی وحید صاحب، تالپور صاحب کو ذرا سلیکٹرز کا مطلب بتا دوں. پاکستان تحریک انصاف کے سلیکٹرز تو وہی ہیں جو گلگت بلتستان میں بھی نکلے اور جنہوں نے آ کے ووٹ ڈالا، اور آپ کے جو سلیکٹڈ چیئرمین ہیں پرچی والے وہ وہاں پہ بھی روتے رہے ہیں لیکن آج تک ثبوت نہیں دے سکے. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ سندھ میں بے نظیر صاحبہ کی وفات کے بعد جو سمپتھی ووٹ پہ آپ لوگ فرسٹ ٹائم آئے تھے، اس سے زیادہ ووٹ لے کے سندھ کی اگر آپ حکومت بناتے ہیں تو کیا اس میں سلیکٹرز کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، یا یہ بہت فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں؟ یہ اپوزیشن جو پی ڈی ایم کے فورم پہ کھڑی ہے، ان کا 2018 کا جو رونا ہے وہی ریپیٹ ہوا ہے. گلگت بلتستان کی عوام نے جب انہیں ریجیکٹ کیا اور یہ اسی طرح یہ روتے بلبلاتے رہے، جس کا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ثبوت کبھی بھی نہیں دیں گے، صرف الزامات لگائیں گے اور شور مچائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں باریاں لی تھی اور عوام نے ان کی پرانی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں ریجیکٹ کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. تو جہاں پر یہ ہار جاتے ہیں الیکشن، وہاں یہ شور مچا دیتے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، لیکن جہاں جیت جائیں وہاں پر بالکل سب ٹھیک ہوتا ہے. ابھی بھی الیکشن کمشنر جو گلگت بلتستان کے انہوں نے 10 دفعہ کہا کہ آئیے آ کے چیک کریں، اور دوسرا آپ نے فارم 45 پہ اختلافی نوٹ نہیں لکھے، تو خالی دھاندلی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ جب الیکشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، جب الیکٹرانک ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے، پورا الیکٹورل ریفارم کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ہیلے بہانے اور الٹے وہ کریں گے جو دھاندلی سے جیت کے آنے کے عادی ہو گئے. اور عوام کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے، عوام کو سب پتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، 1 منٹ میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کی جا رہی ہے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا مجھے میم یہ بتا دیں کہ یہ جو جلسوں کے اوپر پابندی آپ لوگوں نے لگائی ہے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں جعفر صاحب نے تاکہ عمران خان صاحب اسمبلیوں کو توڑیں اور فریش الیکشنز اناؤنس کریں. دس از واٹ از دیئر ڈیمانڈ. تو میں نے تو ان کو یہی کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو پریکٹیکلی اسپیکنگ ٹائم پورا کرنا چاہیے. سو ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ انڈر پریشر جو ہے اسمبلیوں کو وائنڈ اپ کر کے ارلی الیکشن اناؤنس کر دیں گے عمران خان صاحب؟ جی بالکل، 2023 میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ٹائم پورا ہو جائے گا اس وقت الیکشن بھی اناؤنس ٹھیک ہو گیا، آ گیا جواب آپ کا. اگلا سوال یہ ایک منٹ فری اینڈ فیئر الیکشن بھی کرائیں گے، اور جو پریشر یہ بلڈ اپ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر بلڈ اپ ہو رہا ہے، کیونکہ عوام ان کو ریجیکٹ کرتی ہے ہر ان کے ایک جلسے کے بعد. نہیں الیکشن تو آپ نے نہیں کروانے نا میم، الیکشن تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور انٹرم گورنمنٹ نے کروانے ہوں گے. الیکشن کمیشن آف یو وونٹ بی دیئر. جی بات سن لیں میری، لیکن جو یہ اسٹیبلشمنٹ کو آوازیں دے رہے ہیں نا اور چیخے مار مار کے ریسکیو 1122 کالیں لگا رہی ہیں، وہاں سے اب نو رسپانس کا بہت بڑا بورڈ لگ چکا ہوا ہے، کیونکہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں جس طرح یہ انہیں گھسیٹتے رہے اور جن کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ آتے رہے، امپائر کی بات نہ کریں. ایک طرف آپ لوگوں نے جلسوں کے اوپر پابندی لگا دی، دوسری طرف پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی تک جا کے اپنی سرگرمیاں جو ہیں عوام کے ساتھ، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے چاہے جو بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن رہی. اور ایک ہفتہ پہلے تک آپ کے سارے وزیر جو ہیں، اپوزیشن تو کر رہی تھی وہاں پہ جلسے، لیکن آپ کے سارے وزیر جی بی میں جلسے کر رہے تھے اور بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا تھا. سو آئی تھنک کہ ونس گورنمنٹ ٹیکس اے ڈیسیژن تو اس کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے نا. آج کرونا جب ایک سیکنڈ لہر آئی ہے اور اس میں میوٹیشن کر لی ہے اور سٹرینڈ میں اس کی ڈیٹیکشن مشکل ہو رہی ہے اور ایک دم ڈیتھ ٹول بڑھنا شروع ہوا ہے، این سی او سی میں ایک بندہ ڈیسیژن نہیں کرتا اور سب بیٹھتے ہیں، سارے صوبوں کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھتے ہیں بشمول سندھ کے، اور وہاں پہ کنسلٹیشن کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے. وہاں وزیر اعظم بیٹھ کے ڈیسیژن نہیں لیتے،
वहाँ एक पूरी जो जितने स्टेक होल्डर्स मौजूद है वो सारे स्टैटिस्टिक्स और ग्राउंड की रियलिटीज को देखते हुए फिर डिसीजन लेते हैं। अगर इन्हें अवाम का एहसास हुआ, अगर इन्हें मालूम हुआ कि इस वक्त ये कोरोना वबा दोबारा फैलनी शुरू होगी और पाकिस्तान को इससे शदीद नुकसान हो सकता है, तो फिर आपको इनकी बातें कुछ और नजर आएंगी। लेकिन अगर इनको सिर्फ सियासत चमकानी हुई और अपने मुनाफिकाना रवैयों के साथ अवाम के सामने जो झूठ बोल बोल के ये रोते धोते हैं जिसका असर वैसे किसी को ही नहीं होता है, अगर वही चलाना हुआ तो फिर आपके सामने ये इसी किस्म के आर्ग्यूमेंट रखेंगे। हर टाइम के साथ एक दिन के बाद भी पोजीशन चेंज हो जाती है और अब हुकूमत ने उसके मुताबिक ग्राउंड रियलिटीज को ज़हन में रखते हुए डिसीजन लेने होते हैं। तैमूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिंध के, बिकॉज यू रिप्रेजेंट द सिंध गवर्नमेंट एज वेल एज लॉन्ग विद योर पार्टी, तो मुझे ये बताएं कि जो कोरोना का खतरा है, क्या ये गवर्नमेंट ने दुरुस्त फैसला किया है कि बड़े इज्तिमात जो हैं उससे इज्तनाब किया जाना चाहिए ताकि इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल किया जाए, या फिर जिससे आपकी पार्टी कहती है कि हमारे जलसे जो हैं वो जारी रहेंगे और जो सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एक तरफ चली जाएगी? सीएम साहब भी बीमार हैं और उन्होंने पहले हाथ जोड़ जोड़ के कहा था कि खुदा का वास्ता मेरी आपसे मिलते हैं। ठीक है जी। तैमूर साहब प्लीज। जब हमारा काबिल वजीर आजम आके टीवी पे कह रहा था कि कुछ भी नहीं है, नजला है, फ्लू है और जोशानदा से ठीक हो जाएगा और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर सिंधी था जो हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहा था सबको कि मेहरबानी करके अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का ख्याल रखें। तो हम आज भी उस बात पे कायम हैं। बात ये कि आप दो पॉलिसीज नहीं ला सकते। इमरान खान साहब जलसे जुलूस भी करे, वो अपनी सोशल सरगर्मियां भी फुल स्पीड पर रखे और अपोजिशन को कहे कि आप अपनी जो है जलसे जुलूस बंद करते। इस तरह होता नहीं है। यू हैव टू बी मेक वन डिसीजन फॉर एवरीवन। और जहां तक हमारी बात है, जब सब अपने जलसे जुलूस बंद करेंगे तो हम भी बिल्कुल करने को तैयार हैं। और तब तक इस तरह से तैमूर साहब, it is tit for tat. It is to just to compete the गवर्नमेंट और अपोजिशन, यू नो, इट्स ये एक मुकाबला हो रहा है अवाम का। मतलब माजरत के साथ अवाम को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई गर्ज नहीं है कि लोग मर रहे हैं, लोगों की जिंदगी खतरे में है। आई मीन दे आर नॉट कंसर्न विद इट, दे आर कंसर्न विद देयर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स। वहीद साहब, जब कराची का जलसा हुआ था तो आई वाज द इंचार्ज देयर और मैं वहां पे खड़ा हुआ था एंट्री एग्जिट पॉइंट पर। हमने लाखों मास्क बांटे, एक एक शर्त को हमने सैनिटाइज किया। वहां पे आपके कैमरास थे, इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। तो हमने अपने एसओपीज हमेशा फॉलो किए हैं और आगे भी हमारी एसओपीज इंशाल्लाह ताला फुल फ्लेज फॉलो होंगी। जब ये अपने सारे जलसे, जैसे आपने कहा, टिट फॉर टैट, एग्जैक्टली, इफ दे वांट कि पीटीआई अपने जलसे जुलूस करती रहे और पीडीएम चुप करके खामोश होकर बैठ जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनका वक्त करीब आ गया है, इनके इत्तेहादी इनको छोड़ चुके हैं। एमक्यूएम एक स्टांस पे खड़ी हुई है, रोज अपनी गलत डिमांडें कर रही है और गलत काम इनसे ले रही है और ये करते जा रहे हैं। पर ये कब तक इतने गलत काम एमक्यूएम के करेंगे? तैमूर साहब, आप एक ऐसी पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं जो कि जरदारी साहब और मोहतरमा पीछे आपकी जो लीडरशिप थी, उन्होंने कभी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को इस तरह से कभी भी उन्होंने डिमांड नहीं किया कि उनको घर भेजा जाए। खासकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो एग्री किया था दोनों बड़ी पार्टियों ने कि टाइम, एक जुमात जो है उसको पार्लियामेंट को पूरा होना चाहिए। तो आप लोग कैसे एक गैर आईनी तरीके से गवर्नमेंट को घर भेजना चाहते हैं? पहली बात तो वो हालात कभी पाकिस्तान के ऐसे हुए नहीं जो ना अहल सेलेक्टेड लोगों ने कर दिए हैं। लोग भूख मर रहे हैं, दवाइयों के लिए अफोर्डेंस नहीं है हमारे पास, तो वो हालात दूसरे। ये डेमोक्रेटिक, वैसे ये डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं, ये एक सेलेक्टेड हुकूमत है। एक मैं आपको बड़ी काम की बात बताऊं जो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। एक आपने बड़ा डिफरेंस देखा होगा, पहले सेलेक्टर्स जो थे वो पूरा जोर पीटीआई के साथ लगाते थे, अब उनका भी कॉन्फिडेंस पीटीआई से खत्म हो गया है। क्योंकि आपने देखा जीबी के इलेक्शंस में उन्होंने बजाय इसके कि पीटीआई को सिंपली सपोर्ट और पीटीआई के साथ साथ इंडिपेंडेंट्स को ले आए ताकि इनकी जो गलत काम है, जो इनके कंट्रोल से चीजें निकल गई हैं, वो अपने थ्रू कंट्रोल कर सके। जी जाफर साहब, प्रोटेस्ट करूंगी। ये डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है, ये जो इस तरह की बातें कर रही है, अपनी आवाम की और वोटर्स की इंसल्ट कर रही है। मैं आता हूँ, मैम आपसे कंक्लूड करवाता हूँ। वोट को इज्जत देना सीखें और अगर आपने परफॉर्मेंस बतानी है तो 12 साल है। आप पहले बात करते हुए दूसरों को इज्जत देना सीखें। जी, आपको बददुआएं दे रहे हैं, बददुआएं मिल रही हैं आपको अपने वोटर्स से। बददुआएं घर से मिल रही है ना, किसी को नहीं मिल रही होंगी। वहाँ पे कुत्ता काट काट। तैमूर साहब, आई रिक्वेस्ट यू एंड द मैडम, प्लीज वेट फॉर योर टर्न प्लीज। जी जाफर साहब। जी, सवाल ये है कि आप मुझे ये बता दें कि
جو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے اور الیکٹرانک ووٹنگ کی جو بات کی ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، اس میں آپ لوگ شمولیت کریں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے تاکہ یہ جو دھاندلی والا سارا جو الزامات ہیں، چکر ہے، اس سے باہر آیا جائے؟ ویسا بالکل اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے یہ کام کیا، پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی اسے چیئر کرتے رہے، سارے پارلیمانی رہنما موجود تھے اور الیکٹورل ریفارمز ہوئے، اور آج بھی جو پارلیمان کے اندر ہوگا ہم اس کا حصہ بنیں گے، کیوں نہ بنیں گے۔ آپ نے ایک بات کی کہ جی اپوزیشن اور حکومت ٹٹ فور ٹیٹ کر رہے ہیں اور جلسے اس لیے کر رہے ہیں، عوام کا نہیں سوچ رہے۔ عوام کا سوچا اور سوچ کے سلیکٹڈ حکومت کو کہا کہ بھئی وزیر اعظم صاحب آپ جیسے بھی آگے ہیں ذرا بیٹھیے اور سارے رہنماؤں کو ساتھ ملا کے کرونا سے لڑنے کے لیے پالیسی بنائیں۔ موصوف تشریف لائے، اپنا بھاشن سنایا اور چلے گئے، باقی کسی کی بات نہیں سنی۔ ملک اور قومیں ایسے نہیں چلتی۔ آج بھی یہ کام وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی سن لیں نا، سن لیں میرا اگلی بات سن لیں نا۔ وزیر اعظم آج بھی اجلاس بلائیں، اسپیکر صاحب چیئر کریں، چیئرمین سینٹ چیئر کریں، پارلیمان کے اندر موجود ساری جو پارلیمانی قیادت ہے اس کو اکٹھا کریں، اور وہ اگر کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اپنا ویڈیو کانفرنس کے اوپر تب بھی کر لیں، لیکن اس کا حصہ بنے وزیر اعظم بھی۔ یہ نہیں کہ دفاع کے اوپر ہو تو بند کمرے میں کہیں سائڈ پہ بیٹھے رہیں، اگر نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہو تو بھی سائڈ پہ بیٹھے رہیں، کرونا کے لیے میٹنگ ہو تو اپنی گفتگو کر کے چلے جائیں۔ سب کو بلائیں، بٹھائیں اور بیٹھ کے ایک قومی پالیسی بنائیں، پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں۔ پی ٹی آئی کی پالیسی سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، مل بیٹھیں گے، اور یہ پارلیمان نمائندہ ہے اس ریاست پاکستان کا، وزیر اعظم کو اس سے اختلاف نہیں کرنا کمل چاہیے۔ صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ اگر دیکھیں جعفر صاحب ایک بہت بڑا آپ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پرائم منسٹر سامنے آئیں، پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں اور جو قومی ایشوز ہیں اس کے اوپر آ کے ساری جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں، کیا کہیں گی؟ وزیر اعظم نے اس کا جواب اسمبلی میں ہی کھڑے ہو کے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب ان کا ایجنڈا ریجیکٹڈ پی ڈی ایم کا جب بھی ایجنڈا پاکستان ایجنڈا ہوگا، محترمہ پاکستان کی وزیر اعظم عوام سیٹ ہوگا، کریں گے، تو ہم ان کی ہر بات مانیں گے۔ ایجنڈا وزیر اعظم سیٹ کریں گے، سن لیا کریں، ایجنڈا وزیر اعظم سیٹ کریں گے، ہم اپنا ایجنڈا نہیں دے رہے۔ رپورٹ کی نیب کے نام پہ کہ ہمیں ہمارے ہم نہیں کہہ رہے، کرونا کی بات کر رہا ہوں۔ بی بی میرا سوال سن لیں، میرا سوال سن لیں، کرونا کے اوپر پالیسی بنانی ہے کریں گے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ محترمہ، کرونا کے اوپر پالیسی بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عوام کو اور پاکستان کو سیریس لینا شروع کرے۔ یہ شریف فیملی کے جو بگوڑے مجرم ہیں، اگر ان کی وکالت کریں گے کوئی بات نہیں ہو سکے گی۔ عوام کو میں نواز شریف کا ورکر ہوں، نواز شریف کا کارکن ہوں، نواز شریف کا بیانیہ لے کے چل رہا ہوں۔ میں کسی بھی نااہل کا اور کسی چینی چور اور آٹا چور کا نمائندہ نہیں ہوں۔ واپس تشریف لائیں اور آ کے جواب دیں، اپنی جو جواب دیں۔ That's it جی۔ کمل شاہ زیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جعفر اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تیمور طالپور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔